ایک مکار سانپ جس کو حضرت سیدنا حمیری بن عبداللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے پیٹ میں جگہ دی اور سانپ کو اس کے دشمنوں سے بچا لیا۔ ایسا واقعہ جو پہلے آپ نے نہیں سنا ہوگا، اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ اس واقعہ سے سبق حاصل کر سکیں۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل علی وائز کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو لازمی دبائیں تاکہ آپ کو اسی طرح کی ایمان افروز ویڈیوز آئندہ بھی مل سکیں۔ دوستو، حضرت سیدنا محمد بن عینیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ حضرت سیدنا حمیری بن عبداللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شکار کے لیے گئے۔ جب وہ ایک ویران جگہ پہنچے تو اچانک ان کی سواری کے سامنے ایک سانپ آ گیا۔ وہ اپنی دم پر کھڑا ہو گیا اور بڑی عاجزی سے حضرت سیدنا حمیری بن عبداللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے عرض گزار ہوا، خدا کے لیے مجھے میرے دشمن سے پناہ دیجیے۔ اللہ رب العزت عز و جل آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اپنے عرش عظیم کے سائے میں اس دن پناہ دے گا جس دن اس کے عرش کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا۔ برائے کرم مجھے میرے دشمن سے بچا لیجیے ورنہ وہ میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ حضرت سیدنا حمیری بن عبداللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، میں تجھے کہاں چھپاؤں؟ وہ سانپ کہنے لگا، اگر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نیکی کرنا چاہتے ہیں تو مجھے اپنے پیٹ میں پناہ دیجیے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پوچھا، آخر تو ہے کون اور مجھ سے پناہ کیوں چاہتا ہے؟ سانپ نے کہا، میں مسلمان ہوں، مجھے مسلمان سمجھ کر پناہ دیجیے۔ حضرت سیدنا حمیری بن عبداللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کے لیے اپنا منہ کھول دیا اور اسے اپنے پیٹ میں جانے دیا۔ کچھ دیر کے بعد ایک نوجوان آیا جس نے ایک تیز تلوار اپنے کندھے پر لٹکائی ہوئی تھی۔ اس نے آتے ہی کہا، اے شیخ، کیا تم نے ایک سانپ دیکھا ہے؟ مجھے گمان ہے کہ شاید تم نے اسے اپنی چادر میں چھپا رکھا ہے۔ حضرت سیدنا حمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا، میں نے کسی سانپ کو نہیں دیکھا۔ نوجوان یہ بات سن کر وہاں سے چلا گیا۔ اس نوجوان کے جاتے ہی سانپ نے اپنا منہ نکالا اور پوچھا، کیا میرا دشمن جا چکا ہے؟ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، ہاں وہ جا چکا ہے، اب تو بھی میرے جسم سے باہر آ جا تاکہ مجھے تکلیف نہ ہو۔ تو وہ مکار سانپ کہنے لگا، اب تو میں تیرے جسم سے باہر نہیں آؤں گا، اب تیرے لیے دو راستے ہیں، یا تو میں تجھے زہر سے ہلاک کر دوں گا یا تیرے دل میں سوراخ کر دوں گا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس سے کہا، تو مجھے کس دشمنی کی وجہ سے سزا دینا چاہتا ہے؟ سانپ نے کہا، تو بہت احمق ہے کہ تو نے مجھے نیکی کے لیے منتخب کیا۔ کیا تو مجھے نہیں جانتا کہ میں تیرے باپ آدم سے کس طرح دشمنی کی؟ آخر تو نے میرے ساتھ احسان کیوں کیا؟ آخر تجھے مجھ سے کیا لالچ تھا؟ نہ تو میرے پاس مال و دولت ہے اور نہ ہی کوئی سواری وغیرہ کہ جسے بطور انعام تجھے دوں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، میں نے تو صرف رضائے الہی عز و جل کے لیے تیرے ساتھ نیکی کی تھی۔ اگر تو مجھے مارنا ہی چاہتا ہے تو مجھے پہاڑ پر جانے دے تاکہ میں وہیں رہ کر اپنی جان دے دوں۔ سانپ نے کہا، ٹھیک ہے، تم پہاڑ پر چلے جاؤ۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پہاڑ پر آئے اور موت کا انتظار کرنے لگے۔ جب آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پہاڑ پر پہنچے تو اچانک وہاں ایک نوجوان نظر آیا جس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح روشن تھا۔ اس نے کہا، اے شیخ، آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ زندگی سے مایوس ہو کر موت کا انتظار کیوں کر رہے ہیں؟ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سانپ والا سارا واقعہ بتایا اور کہا، اب سانپ میرے پیٹ میں موجود ہے، میں نے تو اسے دشمن سے بچانے کے لیے پناہ دی تھی مگر یہ مجھے مارنا چاہتا ہے۔ اس نوجوان نے کہا، میں آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مدد کے لیے آیا ہوں۔ پھر اس نے اپنی چادر سے ایک بوٹی نکالی اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو کھلائی۔ جیسے ہی آپ نے وہ بوٹی کھائی، آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا چہرہ متغیر ہو گیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کپ کپانے لگے۔ پھر اس نوجوان نے دوبارہ وہی بوٹی کھلائی تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پیٹ میں شدید ہلچل ہوئی اور درد سا محسوس ہونے لگا۔ پھر جب تیسری بار وہ بوٹی کھلائی تو سانپ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر پیچھے کے مقام سے نکل گیا اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو سکون حاصل ہوا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس نوجوان سے پوچھا، اے محسن، آپ یہ بتاؤ کہ آپ کون ہو؟ آج آپ نے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا۔ وہ نوجوان کہنے لگا کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مجھے نہیں پہچانا؟ ارے میں آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک نیک عمل ہوں۔ سانپ نے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو دھوکہ دیا اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جان کے در پہ ہو گیا تو تمام ملائکہ نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ عز و جل اس کو سانپ کے شر سے محفوظ فرما۔ چنانچہ اللہ رب العزت عز و جل نے مجھے حکم دیا، اے فلاں بندے کے نیک عمل، تو جا کر میرے بندے کی مدد کر اور اس سے کہہ کہ تو نے محض ہماری رضا کی خاطر نیکی کی، جا تیری اس نیکی کے بدلے ہم نے تجھے احسان کرنے والوں میں شامل کر لیا اور ہم تیرا انجام بھی محسنوں کے ساتھ فرمائیں گے۔
اور ہم تیرے دشمنوں سے تیری حفاظت کریں گے۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ یہ حقائق اس لیے پیش کی گئی کہ گناہ معاصی سے انسان کو ہمیشہ دور رہنا چاہیے، ورنہ شیطان ہر طرح انسان کو ورگلانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور اس حقائق سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر انسان محض رضائے الہی عز و جل کے لیے نیکی کرے تو اللہ رب العزت جل جلال اس کی مدد فرماتا ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے اور وہ ہر صورت میں آ کر ہر طرح کی جھوٹی قسمیں کھا کر انسان کو ورگلاتا ہے۔ لہٰذا سمجھدار وہی ہے جو اپنے دشمن کی جانب سے ہر وقت چوکنا رہے اور اس کے ہر وار کو ناکام بنا دے۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کی قبولیت کے لیے ایک بار کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیے گا۔ اچھی بات کو شیئر کرنا صدقہ جاریہ ہے، آپ کا ایک شیئر کسی کے لیے ہدایت کا سبب بن سکتا ہے، لہٰذا اس ویڈیو کو شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے گا تاکہ آپ کو آئندہ بھی ایسے ہی ایمان افروز واقعات ملتے رہیں۔ اب اپنے ہوسٹ علی باز کو دیجیے اجازت، اگر سانسوں نے وفا کی تو اگلی ویڈیو میں ضرور حاضر ہوں گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔